آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو روزنامہ دنیا سے جی کالم کا آغاز کرتے ہیں رؤف کلاسرا صاحب کے لکھے ہوئے کالم سے۔ یہاں تو پکنک منائی جا رہی ہے۔ پھر وہی قومی اسمبلی اجلاس کے دوران خبر آئی ڈالر 162 سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ بجلی کی قیمت بڑھ گئی تھی، شام تک 190% گیس کی قیمت بڑھنے کی خبر بھی آ چکی تھی۔ میرا خیال تھا ابھی حکومتی ارکان میں سے کوئی کھڑا ہوگا اور حکومت کو سنائے گا کہ ہمیں کس طرف لے کر چل پڑے ہیں۔ آج تو یقیناً لوگ بول پڑیں گے کہ کافی ہو گئی، فری فار آل ہو گیا، سب کچھ آئی ایم ایف کے ہاتھ دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم، ان کے وزیر اور پارٹی اس پورے کھیل میں تماشائی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یقین کریں جتنا عوام کو ٹی وی چینل سے خبروں کا چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ ڈالر اوپر کتنا چلا گیا اور بجلی یا گیس کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں، اتنا ہی پتہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کو ہے۔ واضح ہے کہ فیصلے وہ نہیں کر رہے۔ ایک وزیر نے درست کہا، اس حکومت کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور انہیں خود نہیں پتا کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت حیرانی ہوئی جب اسمبلی کے اندر سب کچھ نارمل تھا، کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو سب کچھ دے بیٹھے ہیں، لیکن چہرے پر کچھ سنجیدگی تو ہونی چاہیے۔ چاہے آپ کو کتنا ہی مذاق کیوں نہ سوچ رہا ہو، لیکن پھر بھی کسی افسوسناک صورتحال میں لطیفہ سنا کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہ کے نہیں مارے جاتے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے کا دکھ درد محسوس نہیں ہو رہا تو بھی افسردہ ہونے کی اداکاری کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو اسمبلی ہال کے اندر حکومتی ارکان میں یہ اداکاری بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے دکھوں پر وہ کہے لگا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ چلیں آپ کو آنکھوں دیکھا حال سناتا ہوں۔ آپ کی نظر اسمبلی ہال کی طرف جاتی ہے تو لگتا ہے 342 کے ہاؤس میں 100-150 سے زائد ارکان اسمبلی ہال میں موجود نہیں۔ حکومتی ارکان تو نہ ہونے کے برابر ہیں، وزیر بھی آپ کو زیادہ نظر نہیں آ رہے، اپوزیشن کے بھی وہی ارکان موجود ہیں جنہوں نے آج بجٹ پر بات کرنی ہے۔ اتنی دیر میں نفیسہ شاہ کھڑی ہوتی ہیں۔ نفیسہ شاہ ایک ذہین پارلیمنٹرین ہیں جو یہ جانتی ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے اس وقت کرنی ہیں جب اپوزیشن میں ہوں، ورنہ 5 سال جب زرداری حکومت رہی انہیں یہ سب فکر نہ تھی۔ ان کے بعد ہنا ربانی کھر نے کھڑے ہو کر جلدی جلدی تقریر کی کیونکہ اسپیکر اسد قیصر کسی کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ان کی ساری سختی کا رخ اپوزیشن کی طرف ہے کیونکہ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ ان کے اچھے رویے کا اپوزیشن نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ جب اسپیکر یہ سب سختی اپوزیشن کو دکھا رہے تھے، اس وقت حکومتی بینچوں پر زیادہ تر ارکان نے اپنا اپنا دربار لگایا ہوا تھا۔ ہر طرف قہقہوں کی گونج پریس گیلری تک پہنچ رہی تھی۔ سب سے بڑا دربار اسمبلی کے اندر عامر کیانی نے لگایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں عامر کیانی کے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ وہ وزارت سے برطرف ہونے کے باوجود ان کی پی ٹی آئی میں بڑی مانگ ہے۔ ایک دن پہلے وہاں زرتاج گل اور دیگر نے کافی دیر تک گپیں ماری۔ جب ہاؤس میں بجٹ پر بحث ہو رہی تھی تو آج بھی 2-3 پی ٹی آئی کی خواتین اور چند مرد ارکان وہیں انہیں گھیرا ڈالے باتوں میں مصروف تھے۔ اتنا رش تو وزیر اعظم عمران خان کی کرسی کے گرد نظر نہیں آتا جتنا آپ کو عامر کیانی کے گرد پی ٹی آئی کے لوگوں کا نظر آتا ہے۔ اتنی دیر میں طارق بشیر چیمہ کو خیال آیا کہ انہوں نے اب تک اسمبلی میں سیر سپاٹا نہیں کیا، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتے ہوئے کسی کو جپا تو کسی کے گال تھپ تھپاتے، کبھی کہیں رکتے تو کہیں چلتے۔ چیمہ صاحب نے تو ایک رکن کی گردن میں ہاتھ ڈال کر پورے زور سے اپنے قریب کر کے اسے 2-3 پیار سے جھٹکے بھی دیے۔ طارق بشیر چیمہ آخرکار فرنٹ سیٹ پر اسپیکر کی طرف پیٹ کر کے دیگر ارکان ایم این اے سے گپوں میں مصروف ہو گئے۔ اتنی دیر میں کہیں سے علی نواز گنڈا پور نمودار ہوئے اور اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کے درمیان 2-3 لائنوں کا فاصلہ تھا، پھر بھی بات چیت اور گپ شپ جاری تھی۔ اتنی دیر میں کہیں سے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین نورانی جو ابھی لندن سے عمران خان کے بچوں کے ساتھ کرکٹ میچ دے کر لوٹے تھے اپنی سیٹ پر پہنچے تو وہاں بھی ایک محفل لگ گئی۔
اس محفل کو عزت بخشنے کے لیے مونا صلاحی بھی زحمت کر کے اپنی سیٹ سے اٹھ کر گئے اور انہوں نے بھی اپنی گپ شپ شروع کر دی۔ اتنی دیر میں اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں 2-3 وزیر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی محفل سجا لی۔ یوں ہر طرف حکومتی بینچوں پر محفلیں سجی ہوئی تھیں اور ایک مرحلے پر جب ایک حکومتی رکن بجٹ پر بات کر رہے تھے تو سب سے زیادہ شور حکومتی بینچوں سے ہی آ رہا تھا۔ ایک بات جو میں سمجھا ہوں کہ ہر دوسرے رکن اسمبلی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جس دن وہ وفاقی وزیر حال میں موجود نہ ہوں تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کسی طرح ان کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں، اس قطار میں بیٹھے جہاں وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسمبلی کا کیمرہ مین جو تیار کھڑا ہوتا ہے وہ کلک کلک کر کے محترم یا محترمہ کے کئی فوٹو بنا لیتا ہے اور یوں بعد میں اچھا خاصا نذرانہ لے کر انہیں تصویریں پیش کرتا ہے۔ اس فوٹو کی بہت اہمیت ہے جو وزیر اعظم کے کان میں سرگوشی کے انداز میں لی جاتی ہے۔ اگر کسی رکن اسمبلی کی خواہش پوچھیں تو وہ ہوتی ہے کہ جو وہ وزیر اعظم کی سیٹ کے ساتھ سیٹ پر کسی طرح بیٹھ جائے، چاہے چند منٹ کے لیے صحیح۔ اس تصویر کی اپنی اہمیت اور قیمت ہے کیونکہ اس تصویر نے صاحب کے ڈرائنگ روم میں صدیوں تک لٹکنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا کہ تمہارے دادا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ لیں وزیر اعظم تشریف لے آئے۔ وزیر اعظم کو بجٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا چاہے 2-3 گھنٹے ہی صحیح، تاکہ سن سکیں کہ ان کے مخالفین اس بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ جو باتیں ان کے اپنے وزیر بیوروکریسی یا ارکان نہیں بتا سکتے وہ ان کے مخالف بتائیں، اور وہ بھی مفت میں۔ اپوزیشن سے بہتر وزیر اعظم کا ٹیوٹر اور کور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کو دیکھ کر سب سے زیادہ جوش بیک بینچز کو چڑھ گیا۔ ہمیں پریس گیلری میں بیٹھ کر یوں لگا جیسے ایک بھونچال آ گیا ہے، جیسے چھوٹے بچے محلے میں کسی بڑے آدمی کی پجارو گاڑی دیکھ کر بے حال ہو جاتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں۔ اس وقت سپیکر نے بجٹ پریس اور نو کی اوروں کی رائے لینا شروع کی تو جس طرح کی مذاقہ خیز آوازیں اس وقت بینچز پر بیٹھے ارکان اسمبلی نے توجہ حاصل کرنے کے لیے نکالی، انہیں سن کر کوئی بھی شرما جائے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح وزیر اعظم مڑ کر انہیں دیکھ لیں کہ دیکھیں کہ وہ کتنی زور سے یس کہہ رہے ہیں اور ڈیسک پیٹ کر ہاتھ لال کیے جا رہے ہیں۔ باقی ارکان 5-10 کے ٹولے کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ کیسی آوازیں نکال رہے ہیں۔ قابو سے باہر ارکان یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا کرتب کام آ گیا اور ان کو توجہ مل رہی ہے، چنانچہ وہ مزید گلا پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ وہ گلا عوام اور قوم کے درد میں نہیں پھاڑ رہے تھے، وہ ساری کوشش تھی کہ کسی طرح عمران خان مڑ کر انہیں دیکھ لیں اور داد دیں، لیکن عمران خان نے ان کو ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور بیچارے مسلسل چلاتے اور ڈیسک پر ہاتھ لال کرتے رہے۔ 2002 کے بعد میں نے مسلسل ان بیچاروں کو ہر وزیر اعظم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی نعرے مارتے اور ہاتھ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تو اسمبلی میں گیا تھا کہ عوام جس طرح مشکلات کا شکار ہیں، اسمبلی کے اندر بھی ارکان ڈسٹرب ہوں گے۔ پتہ چلا وہاں تو سب سکون ہے، مذاق ہو رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں۔ جس دن ڈالر 162 روپے کی حد عبور کر گیا، گیس کی قیمتیں 190% بڑھ گئیں، 1.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھ گئی۔ اس دن حکومتی ارکان پکنک منا رہے تھے۔ یہ تھا آرٹیکل محترم رؤف کلاسرا صاحب کا، یہاں تو پکنک منائی جا رہی ہے۔ یہ تھا گھناؤنا کردار بینچوں کے اوپر حکومتی ارکان کا، ہمارے ایم این ایز کا، کہ جو منتخب ہونے کے بعد وہاں جا کر عوام کے درد کو نہیں بلکہ اپنی اپنی گپ شپ لگانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی دن ایسا ہے کہ ان سے بھی پوچھ گچھ شروع ہو جائے اور وہ اس کا جواب دہ ہو سکیں کہ آپ یہاں پہ عوام کا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ گل کیا کھلاتے ہیں۔ قارئین کرام، یہ تھے ہماری آرٹیکلز جو آپ نے سنے ہیں، جن میں آپ نے بے شمار کالم نگاروں کے کالم سماعت کر لیے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے کالم اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور
آراء دیجئے کہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جانی ہے، تو ہم کس طرح یہ سلسلہ ہم بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت میں ہم بہتر سے بہترین انداز میں کام کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔